السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ وریاہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے سلسلے سے وابستہ فرمایا جہاں پر ہم کو حقیقی دین معلوم ہوتا ہے اور رب کی پہچان ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے۔ الحمدللہ، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے پیر کامل سے کی صحبت سے وابستہ فرمایا جن کے صدقے میں ہم کو مقصد حیات مل رہا نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا فضل ہے اور ہمارے والدین کی دعا ہے، اور ہم جو بھی دنیا میں کوئی ایسا کام کیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے بدلے میں، ان کی دعاؤں کے بدلے میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیر کامل سے ہماری نسبت کی اور مقصد حیات ہم کو سمجھنے کا اللہ تعالیٰ آسانی سے ایک ذریعہ دے دیا۔ الحمدللہ، نہیں تو آج فی زمانہ ہم کوشش بھی نہیں کرے تھے، کبھی ہمارے قلب میں بات بھی نہیں تھی کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کو پائیں گے۔ ہم کو ہمارے شیخ پہلے طلب دی ہے ہمارے کو کہ تمہارا مقصد حیات کیا ہے، دیکھو کیوں پیدا کر اللہ تعالیٰ، مقصد حیات دیکھ کے پھر بتائے مقصد حیات، چھوڑ دیا نہیں کہ کیا ہے، صرف طلب نہیں دیے، طلب دینے کے بعد میں پھر ہم کو بتائے بھی کہ کیسا ہے اللہ تعالیٰ کیسا تمہارے ساتھ ہے، دیکھو مقصد حیات ہمارا بتا رہے ہیں ہم کو شیخ ہمارے، تو یہ ایسی نسبت ہے۔ تو ہم کو حال ہی میں جیسا ہمارے سامنے بات آئی کہ گزشتہ ہمارے حضرت قبلہ کی صحبت میں کہ لوگ جو ہے سو علامت ایمان کو کیا بولے حقیقت ایمان سمجھ رہے ہیں۔ آج دنیا جو ہے علامت ایمان کو حقیقت ایمان سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت ایمان کا تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ جب یہ ہمارے سامنے بات آئی تو کتنے کیا ایسی بات کامل ہی ہم کو نہیں، ایسی بات کامل نہیں۔ علامت ایمان کیا ہے، پھر حقیقت ایمان کیا ہے؟ نہیں، علامت ایمان اکثریت 99% لوگ علامت ایمان کو ایمان سمجھ رہے ہیں۔ یہ صحبت کا صحبت میں جو ہے کنٹینیو رہنا، اللہ تعالیٰ جو فرمایا ہے کہ کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہنا، تو ایسی بات ملتی کہ ہم سمجھ بھی اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ آج حالانکہ 15-20 منٹ کی صحبت تھی حضرت کے ساتھ میری، اتنی صحبت میں مجھے الحمدللہ اچھا تھا، اللہ تعالیٰ بہترین علم دیا اتنی صحبت میں۔ جب موقع ملا اولیاء اللہ کے ساتھ رہنا، ہم کو نہیں معلوم کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کیوں ہم صحبت میں رکھنا چاہ رہا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ جب شیخ بلائے چلے آنا وہاں پر شیخ کہ ایسا رہنا کہ پیر سے تربیت ایسی پانا جیسا بے اعتراض اور بلا اختیار ہے نا۔ ارکان تصوف میں ایک ارکان ہے جو ظاہری ارکان، چوتھا ارکان ہے، ویسے تو 10 ارکان ہے علم تصوف کے، صحبت شیخ میں رہنے کے 10 ارکان، ان سے 5 ظاہری ہے، 5 باطنی۔ اس میں ظاہری ارکان میں ایک ارکان ایسا ہے چوتھا ارکان کے، صحبت شیخ میں ایسا رہنا کہ کل میت بید الغسال، جیسا میت غسال کے حوالے رہتی نا ویسا شیخ کے حوالے ہونا۔ اعتراض کرتی میت، اختیار ہے اس کو کچھ بھی، وہ ادھر صاحب نے ہوا، ادھر صاحب لگا، ادھر بولتا نہیں،
اور کئی کو ایسا نہیں لا وہ بھی نہ اعتراض کرتی ہے میت، نہ جیسو اختیار میں ہے کچھ بھی اس کے، نہیں نہ ایسی صحبت میں ایسا رہنا چاہیے کہ نہیں بے اعتراض اور بلا اختیار، نہ اعتراض رہنا نہ اختیار رہنا ہمارا، میت جیسا حوالے ہوتے غسل کے ویسا ہم شیخ کے حوالے ہو جانا، تو ہم کو معلوم ہوتا کہ حقیقت ایمان کیا ہے، علامت ایمان کیا ہے۔ نہیں آج علامت ایمان کو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، حقیقت ایمان نہیں، علامت ایمان کیا ہے، نماز پڑھنا علامت ایمان ہے، روزہ رکھنا علامت ایمان ہے، زکوٰۃ دینا علامت ایمان ہے، حج کرنا علامت ایمان ہے۔ یہ چاروں بھی ایمان نہیں ہے، علامت ایمان کی۔ پھر حقیقت ایمان کیا ہے، شیخ سے معلوم ہے الحمدللہ۔ نہیں حقیقت ایمان کیا ہے، محبت فرمائے، محبت کس سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ حقیقت ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا حقیقت ایمان ہے۔ جو محبت کرا وہ ایمان والا ہے، محبت کرا وہ ایمان والا ہے۔ اور یہی فیضان غوث اعظم ہے الحمدللہ۔ فیضان غوث اعظم کیا ہے، ہر حقیقت فیضان مصطفی ہے وہ، نہیں فیضان غوث اعظم کیا ہے لوگ، اور جیسا ایمان کی یعنی حقیقت ایمان ہے اور ایک علامت ایمان جیسا ہے نا، وہی فیضان غوث اعظم میں بھی ہم دیکھیں گے تو اس میں بھی کیا ہے، دو گروپ ہے، یعنی 72 فرقوں کو ایک طرف رکھ دینا، نہیں ایک اہل سنت الجماعت کے گروپ کو ایک طرف رکھ دینا، کیونکہ حق پہ جو ہے وہ ایک ہی فرقہ ہے، ایک ہی فرقہ حق پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کسی کو تہمت لگانا نہیں، حدیث ہے، حق بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے رہیں گے، اور صرف ایک ہی فرقہ ناجی ہے، نجات پانے والا ہے، باقی 72 پورے دوزخ میں جانے والے۔ اب لوگ بولتے ہیں بھائی فرقے مت بناؤ، فرقے مت بناؤ، تو فرقے تو حق ہے، بننا ہی بننا ہے، فرقے مت بناؤ، نہیں فرقوں میں مت بٹاؤ، فرقوں میں مت بٹاؤ، بولتا فرقوں میں تو حق پہ تو ایک ہی فرقہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو پھر فرقوں میں کتنی بھی کوشش کرو نہیں بچ سکتے، فرقوں میں بٹنا ہی بٹنا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لیا، بٹنے نہیں دیا۔ نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے زمانے سے آج تک کے جو جماعت ہے وہ ایک ہی جماعت ہے، اہل سنت الجماعت ہے۔ نہیں یہ بھٹکے ہوئے نہیں ہے، یہ جب حق پہ ہے یہ پورے نہیں دلائل پیش کرے، اور ہر جماعت قرآن اور حدیث سے پیش کر دی دلائل کے ہم حق پہ نہیں، لیکن علامت جو ہے اہل سنت الجماعت کی پتہ، اور حق بھی ہے، حق پہ ہم۔ تو اس میں کیا ہے بتائیں، دو گروپ ہو گئے اس میں، نہیں ایک ہے جیسے فیضان غوث اعظم ہے، حقیقت فیضان غوث اعظم کیا ہے نہیں وہ نہیں سمجھا۔ حقیقت فیضان غوث اعظم میں جیسا کہ ایک گروپ ہے جو فیضان غوث اعظم کچھ نہیں مانتے، ایک گروپ ہے جو فیضان غوث اعظم مانتے ہی نہیں، صرف قرآن اور حدیث بولتے۔ اب ایک گروپ ہے فیضان غوث اعظم بولتے جان دے دیتے نہیں اپنے جیسے لوگ ہیں، فیضان غوث اعظم بول دو۔ لیکن اس میں بھی کیا ہے بول دو، فیضان غوث اعظم میں بھی حقیقت فیضان غوث اعظم نہیں معلوم، علامت غوث اعظم کو جیسے ہم کیا کر رہے ہیں، حقیقت غوث اعظم سمجھ رہے ہیں۔ علامت غوث اعظم کیا ہے، پرسوں کا واقعہ ہے، تبلیغی جماعت کی جو مسجد ہے سنتوش نگر پہ، تو وہاں پر فجر کے بعد پروگرام چل رہا نہیں، علامت ایمان کا، حقیقت ایمان کا نہیں، علامت ایمان کا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دیو، حج کرو، یہ علامت ایمان کا پروگرام چل رہا نہیں۔ اور یہ لوگ ہے یہ وہی لوگ ہے کہ فیضان غوث اعظم کو نہیں مانتے لوگ، فیضان غوث اعظم کیا ان کو نہیں معلوم۔ اب ایک طرف ہے تھوڑی دور پہ بالکل وہاں پہ جو سو پنگے لگے ہوئے قوالیات چل رہے ہیں، فیضان غوث اعظم کے اوپر نام پہ جو سو کھانا کھلا رہے ہیں وہاں پہ نہیں، روڈ پہ پورا دسترخوان بچھا ہوا ہے، پنگے لگے ہوئے، سما چل رہا پنگوں میں، قوالیات چل رہی، نعت شریف چل رہی، وہ آواز ساؤنڈ صبح صبح لوگ آرام کرتے رہتے، لوگ آرام کرتے رہتے۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ یہ پنگے لگانا صحیح ہے فلاں نہیں، کیونکہ یہ دیکھو یہ لوگ فیضان غوث اعظم میں نہیں، غوث اعظم کے غلام ہیں لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ہم فیضان غوث اعظم نہیں، غوث اعظم کے ہم غلام ہیں۔ لیکن یہ جو علامت ہے، یہ کھانا کھلانا، پنگے لگا کے جو لوگوں کو ڈسٹرب کرنا، یہ علامت نہ فیضان غوث اعظم نہ حقیقت فیضان غوث اعظم ہے۔ کھانا کھلانا ثواب ہے، بے شک کھانا کھلانا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ رسول ایک مرتبہ فرمائے کہ یا رسول اللہ، اسلام میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، نہیں فرمایا. 2 عمل بتایا کہ جانے انجانے کو سلام کرو، یعنی اگر ہم کسی کو جانتے ہیں ہم یہ مسلمان ہے تو اس کو سلام کرو، اگر انجانا بھی ہے، اگر حالت سے دیکھ رہا ہے کہ مسلمان تو اس کو بھی سلام کرو. اور ایک عمل لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بولے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. یہ نہیں بولے کہ امیر کو کھلاؤ، غریب کو کھلاؤ، فلاں کی فلاں، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. نہیں، بعض امیر کے پاس بھی ایسی حالت ہوتی کہ بھوک لگتے رہتی، اس کو کھانا نہیں ملتا، اس کو کھانا کھلاؤ. بولے یہ نہیں دیکھنا کہ انہیں امیر ہے یا غریب ہے. کووڈ میں جیسو لوگوں کے جب پیسے بھرے ہوئے تھے، جو ہاسپٹلائز لوگ تھے، جو گاؤں سے آئے ہوئے تھے، ان لوگوں کے جیبوں میں پیسے بتا رہے تھے، دیکھو ہمیں پیسے ہمارے پاس، ہمارے کھانا نہیں ہے کھانے کو. نہیں تو بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ جانے انجانے کو نماز سلام کرو اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ. تو یہ کھانا کھلانا تو سنت ہے الحمدللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کھلانا ہے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن جو روڈ بلاک کر کے کھانے کھلا رہے ہیں، اسپیکر سے لگا دے رہے ہیں، تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس میں کیا ہو رہا ہے بولے تو جو علامت ایمان کو حقیقت ایمان سمجھ رہے نا، وہ لوگ کو موقع مل رہا کہ بھائی دیکھو یہ سنت جماعت والے غلط کر رہے ہیں لوگ. نہیں، یہ طریقہ ہے کہ لوگوں کو ڈسٹرب کریں، فلاں کریں فلاں. نہیں، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، اس کے گھر کے بازو میں پنگا لگا دیے، مر جاتا انہیں ہارٹ اٹیک کر کے. نہیں، کئی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا لوگوں کو. یہ فیضان غوث اعظم ہم یہ سمجھ رہے ہیں، یہ علامت غوث اعظم کو حقیقت غوث اعظم سمجھ رہے ہیں، مگر یہ بھی نہیں ہے علامت ہے نا، یہ نہیں حقیقت غوث اعظم ہے. حقیقت غوث اعظم کیا ہے؟ نہیں، وہ ہم کو معلوم ہونا پہلے تو. نہیں تو اس میں کیا ہو رہا ہے بولتے یہ گروپ میں بعض لوگ غلام غوث کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ان کے فیضان سے محروم رہ رہے ہیں، ان کے فیضان سے محروم رہ رہی. ایک تو ہے کہ ان کو دیکھے وہ جماعت سے کٹ جا رہے ہیں لوگ. یہ ہے دیکھو ہم تو بھی دین کا کام کریں، تو نبیوں کا کام کریں. کیا کر رہے ہیں؟ علامت ایمان کے اوپر محنت کر رہے ہیں، علامت ایمان کے اوپر محنت کریں. حقیقت ایمان تو ہے ہی نہیں. حقیقت ایمان کا ہے غوث اعظم کے پاس ہی ہے. فیضان غوث اعظم حقیقت ایمان بتاتا. فیضان غوث اعظم حقیقت ایمان بتاتا. حقیقت ایمان کیا ہے؟ نہیں، تصوف، علم تصوف جو ہے یہاں سے ملتا، پیرانے پیر کے پاس سے ہم کو علم تصوف ملتا. ہم کو تصوف کا علم کس کو بولتے ہیں وہ بھی نہ معلوم. نہیں، ہم یہ روڈ پہ کھانا کھلانا اس کو 11ویں شریف سمجھ رہے ہیں. ہم جھنڈے لگا کے جو کر رہی، جھنڈے ہم بھی لگاتے ہیں، ہمارے گھر پہ بھی جھنڈے لگے ہوئے ہیں، خانقاہ پہ جھنڈے، سب جگہ جھنڈے لگا کے روڈا بلاک کر کے کھانے کھلا رہے فلاں. اس کو فائدہ نہیں. یہ فائدہ نہیں غوث اعظم یہ نہیں، کھانا کھلانا ہے لیکن طریقے سے کھلانا ہے، کسی کو تکلیف نہ ہونا ہے. نہیں، ویسا کھانا کھلانا ہے ہمارے کو. جھنڈا کیا ہے پھر یہ؟ نہیں، جھنڈا کیا ہے؟ ایک چیز ہم بولتے نا، ایک جگہ اگر پھوڑا ہے تو اس کا علاج کریں گے، لیکن پورا ہم جہاں پہ ہاتھ رکھیں گے وہاں پہ پھوڑے. نہیں، جھنڈے کی حقیقت کو نہیں سمجھے ہم. نہیں، فیضان غوث اعظم کو نہیں سمجھے، المدد یا غوث اعظم کو نہیں سمجھے ہم. نہیں، المدد غوث اعظم یا یعنی المدد یا غوث اعظم بولتا ہوں شرک کا فتویٰ دیتے ہیں ہمارے کو. المدد یا غوث اعظم، جبکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں سو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرو بول رہا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا تو کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ من ذلک. نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور ان کی تعظیم کرو اور ان کی مدد کرو. پر اللہ تعالیٰ کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرو. تو اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، قرآن غیرف ہے، تب یہ کیا شرک ہے؟ یہ اللہ تو خود فرما رہا. نہیں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور ان کی تعظیم کرو اور ان کی مدد کرو. اللہ کی مدد کیسا کریں گے؟ یہ کیسا؟ پھر ہم یاد غوث اعظم کو مدد مانگے تو شرک کیسا ہوا؟ نہیں، المدد یا غوث اعظم بولا شرک کیسا ہوا؟ پھر یا تو اللہ تعالیٰ خود مدد مانگ رہا، نعوذ باللہ من ذلک. سمجھے نا اس کو؟ ہم وہ چیز کو سمجھے نا وہاں پہ، سمجھے نہیں. المدد یا غوث اعظم بولے تو نہیں، المدد یا غوث اعظم سے مراد سب سے بڑی مدد پوری کرنے والوں کو بولتے ہیں. اب ہوتی بڑی مدد اپن جیسو اللہ کو چھوڑ کے غوث اعظم سے مانگ رہے ہیں، شرک نہیں ہے بظاہر تو. المدد یا غوث اعظم دستگیر، سب سے بڑی مدد پوری کرنے والے، دستگیری کرنے والے، سب سے بڑی مدد پوری کرنے والے ہم کس کو بتا رہے ہیں؟ جبکہ مدد تو اللہ کی ہے. پھر شرک کیسا؟ لوگ اس کھلا شرک ہے نا، سننے میں سمجھنے میں تو شرک ہے لیکن حقیقت میں شرک نہیں ہے. المدد یا غوث اعظم بولا شرک نہیں ہے. نہیں، سب سے بڑی مدد پوری کیا ہو رہی ہے ہمارے کو؟ کیا ہو رہی سب سے بڑی مدد؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا. نہیں، من یہدی اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں ہم اسی کو ہدایت دیتے ہیں، اور جس کو ہم گمراہ کرنا چاہتے ہیں نا
اس کو ولی مرشد ہی نہیں دیتے. اس کو مددگار راہ دکھانے والا ولی مرشد کے مانے مددگار راہ دکھانے والا جو مدد کرتا ہے اللہ کی راہ میں اللہ تک پہنچانے کی. وہ مددگار کو ہم دلاتے ہی نہیں بولے اللہ تعالیٰ نہیں. اللہ خود بڑا مدد کرتا، جبکہ ہر مدد کرنے والا اللہ ہے. سب سے بڑی مدد پوری کرنے والا اللہ ہے نا بھائی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں نا اس کو ہمارا ولی مرشد ہی نہیں دے. یعنی ولی مرشد مراد راہ دکھانے والا مددگار ہم اس کو نہیں ملاتے، ہم نہیں ملاتے پورا. تو یہ ہم کیا مدد مانگا نا پھر پیرانے پھر سے کیا ہم کیا نعرہ لگا رہے ہیں مدد یا غوث اعظم کا. سب سے بڑی مدد پوری کون کرے؟ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ. نہیں مرتبہ احسان کی عبادت بتائے ہمارے کو نہیں. انت عبد اللہ کا انک تراہ کی عبادت بتائے ہم. تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. ایسی عبادت ہم کو کہاں سے مل رہی؟ ہمارے شیخ کے وسیلے سے مل رہی. شیخ کی صورت میں کون ہے؟ ہمارے پیرانے پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ. ہم کو راست علم دے رہے ہیں ہمارے شیخ کے. وہ ہمارا ایمان رہنا ہمیشہ نہیں، وہ ہمارا ایمان رہنا. ہم کو جیسا علم مل رہا ہمارے کو نہیں. علم تصوف کیسا علم مل رہا ہمارے کو نہیں. ہم یعنی ہرے جھنڈے کو نہیں سمجھے ہم. المدد یا غوث اعظم سمجھ میں آنا شرک نہیں ہے. المدد یا غوث اعظم بولنا نہیں، سمجھ کے بولنا ہے مگر نہیں. پیر کی صورت میں مدد پیرانے پیر سے لینا ہے نہیں. پھر آپ کی صورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے مدد لینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ کی صورت سے مدد لینا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا نہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ملا کے بولا ہم دونوں کی مدد کرو. بولا اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرو نہیں. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ. اے حبیب جو لوگ آپ سے بیعت لیتے ہیں نا، جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے نا، وہ آپ سے نہیں ہم سے بیعت کرتے. نبی کی صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ آپ سے نہیں بیعت کرتے، جبکہ پورے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ ہاتھ پہ بیعت کر رہی. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب یہ لوگ آپ سے بیعت نہیں کر رہے، آپ کی صورت میں ہم سے بیعت کر رہے ہیں. تو نبی کی صورت میں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. فنا فی اللہ، تو ہم جو فنا فی شیخ فنا فی رسول فنا فی اللہ جو بولتے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کلم کلّہ برا یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے ہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. نہیں یہی وہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، وہ آپ کے ہاتھ کی نسبت میں وہ ہمارا ہاتھ ہے. تو اللہ کو ہاتھ ہے کیا؟ نہیں، ہاتھ تو نبی کا ہے. اللہ تعالیٰ بولا آپ کی ہاتھ کی نسبت سے وہ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. پر اللہ تعالیٰ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں؟ شیخ کی صورت میں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ وہ نبی کی صورت نہیں ہے وہ ہم ہیں، بولے اللہ تعالیٰ آپ کی صورت ہے وہ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. تو اب اللہ کو کہاں دیکھنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. یہ کب معلوم ہوتا؟ فیضان غوث اعظم جاری ہوا تو ہوتا ملتا. فیضان غوث اعظم جاری ہونا پیر کے یعنی وہی صحبت اختیار کرنا. ہم پیر جیسا ہم کو پیر بتا رہے ویسا ہم آنا وہ ٹائم پہ لینا وہ چیز. دینے کے لیے تو تیار ہے ہمارے جگہ، ہم لینے کے لیے تیار نہیں. تو ہم کو چاہیے کہ اور ایک جو جھنڈے کے تعلق سے ہم جو بتا دی کہ ہرے جھنڈے کے شہزادے بولتے ہم نبی کے پیرانے پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو. ہرے جھنڈے سے مراد کیا ہے؟ یہ ہرا نفس کی یعنی فتح کی علامت ہے. یہ ہرا جھنڈا نہیں، ہرے جھنڈے کے شہزادے بولتا. آپ ہرے جھنڈے کے شہزادے کیا ہے؟ ہرے جھنڈے کے شہزادے مطلب ہرا کلر نفس کی یعنی فتح کی نشانی ہے ہرا کلر. تو ہرے جھنڈے کے شہزادے نبی کا یعنی پیرانے پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے کہ نفس پہ فتح پائے ہوئے تھے آپ، اس وجہ آپ کو ہرے جھنڈے کے شہزادے بولتے ہیں. تو وہ علم ہم لے کے ہم بھی اپنے نفس پہ فتح پانا ہے ہمارے کو. نہیں نفس پرست نہیں ہونا ہے ہمارے کو. ہم کو رب پر یعنی رب کی پرستش کرنا ہے ہمارے کو، نفس کی پرستش نہیں کرنا ہے ہمارے کو. نہیں نفس کی عبادت نہیں کرنا ہے ہمارے کو، ہم کو رب کی عبادت کرنا ہے، نفس پہ فتح پانا ہے. تو ہرے جھنڈے کا مطلب وہ ہے. تو یہ پیرانے یعنی المدد یا غوث اعظم یہ شرک کے فتوے جو ہے نا یہ ہم کو اللہ تعالیٰ ویسے یعنی ماحول سے بچا کے ہم ایسے ماحول میں ہم کو یعنی ایسے پیر سے ہم کو وابستہ کرا رہا. نہیں الحمدللہ یہ فضل حق ہے اللہ تعالیٰ کا. تو علم تصوف جو ہے نا اصل میں اب اس میں کیسا ہے بولے تو یہ تصوف کے علم میں لوگ علامت تصوف کو لے لی ہر جگہ وہی ہے، سب علامت کو لے لے رہے، حقیقت کو چھوڑ دے رہے. نہیں حقیقت کو لباس ڈال لے تو صوفی سمجھ رہے اپنے آپ کو. ہری ٹوپی لال ٹوپی پیلی ٹوپی چھملا املا بن لے کے اپنے آپ کو ہم جیسا صوفی سمجھ رہے. صوفی کے معنی نہیں معلوم، احسان کے معنی نہیں. تصوف کس کو بولتے؟ جو صوفی کون ہوتا؟ نہیں التصوف تصفیۃ القلوب عن ما سوى اللہ. کیا ہے یعنی تصوف کے معنی کیا ہے؟ صوفی کس کو کہیں گے کہ اپنے خلق میں یعنی ما سوى اللہ کی محبت نکال دینا. اللہ اپنے خلق کو ما سوى اللہ کی محبت سے پاک کر لینا. نہیں اور تمام جہاں پر بھی ہم جس کی نظر ڈالیں گے وہاں پر
نبی یعنی اللہ تعالیٰ کا نشانیاں دیکھنا وہاں پر. التصوف تصفیۃ القلوب ان معاصی والا، اپنے قلوب کو معاصی والا سے پاک کر لینا، اپنے دل میں معاصی والا نہ رہنا، وہ ہے تصوف. تصوف اس کو بولتے ہیں. نہیں جہاں نظر ڈالیں ہم مولا کو پائیں گے وہاں پر، یعنی کوئی دنیا کی محبت دل میں رہنے نہیں. اگر ہے تو وہ صوفی نہیں ہے. لباس ڈالنے سے صوفی نہ ہوتا، لباس پہننے سے کوئی صوفی نہ ہوتا. نہیں، تصوف کس کو کہیں گے؟ مرتبہ احسان کو کہیں گے. جو مرتبہ احسان پہ رہتا انہیں صوفی ہوتا. مرتبہ احسان کیا ہے؟ نہیں سب کو معلوم مرتبہ احسان کیا ہے. اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنا. اللہ کو دیکھ سکتے کیا؟ اللہ کو دیکھ سکتے کیا؟ ارے نبی حدیث ہے سب کو معلوم ہے الحمدللہ حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. نہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے وہاں سے. آپ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اللہ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ حق کو کیسا دیکھتے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے میں پہلے حق کو دیکھتا ہوں، بعد میں مخلوق کو دیکھتا ہوں. میں جو مخلوق پہ نظر پڑتی پہلے حق کو دیکھتا ہوں وہاں پہ، بعد میں مخلوق کو دیکھتا ہوں. بولے آپ نہیں دیکھ سکتے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کیا ہے؟ پہلے حق کو دیکھنا ہے، نہیں بعد میں یعنی مخلوق کو دیکھنا ہے. مخلوق سے پہلے حق کو دیکھتا ہوں فرمایا. پھر اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ حق کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھنے دکھانے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. کوئی بھی ایک طریقہ اپنا لینا. اپن 4 طریقے یہاں پہ اپنانے کے، چاروں بھی حق ہے. نہیں کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں. نہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف فرمائے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ تم حق کو کیسا دیکھتے ہیں؟ تو میں پہلے مخلوق کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد پھر حق کو دیکھتا ہوں. میں پہلے مخلوق پہ نظر ڈالتا ہوں، اس کے بعد پھر حق پہ نظر ڈالتا ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے میں پہلے حق کو دیکھتا ہوں، بعد میں مخلوق کو دیکھتا ہوں، بعد میں شے کو دیکھتا ہوں. پہلے حق کو دیکھتا ہوں، بعد میں شے کو دیکھتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمائے؟ میں پہلے شے کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد حق کو دیکھتا ہوں. نہیں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے وہاں پر. نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا استفسار فرمایا کہ یار اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حق کو کیسا دیکھتے ہیں؟ آپ اللہ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ تو میں اللہ کو اور مخلوق کو ساتھ میں دیکھتا ہوں. بولے آپ نہیں حق کو اور شے کو ساتھ دیکھتا ہوں. بولے تو 3 طریقے مل گئے ہمارے کو. یا تو پہلے حق کو دیکھو، نظر پہلے حق پہ ڈالو، ساتھ میں شے کو پہ ڈالو. نہیں پھر اس کے بعد پہلے شے پہ حق نظر ڈالو، پھر بعد میں حق پہ ڈالو. یہ بھی ایک طریقہ ہے. پھر دونوں کو ساتھ دیکھو، یہ بھی ایک طریقہ ہے. اپنی صلاحیت جیسی ویسا دیکھنا ہے ہمارے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو آسان کر کے دے دیا ہمارے سامنے. کوئی ایسا دیکھ سکتا، کوئی ایسا دیکھ سکتا. چاروں بھی ایمان ہے. نہیں چاروں بھی ایمان ہے. اب لوگ بولتے اللہ کو دیکھ سکتے کیا؟ نہیں اجلّہ سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. نہیں نبی کریم اب تینوں مل کے یا رسول اللہ آپ کیسا دیکھتے پوچھ لیے. یا رسول اللہ آپ کیسا دیکھتے ہیں حق کو؟ تو نبی اب وہ اعلیٰ درجہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. نہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حق سے حق کو دیکھتا ہوں. بولے بنا فی اللہ ہو جانا، حق سے حق کو دیکھنا. نہیں بنا حق سے حق کو دیکھنا اپن نہیں رہنا. وہ بھی وہ اعلیٰ درجہ ہے. وہ توحید التوحید وحدت الوجود، یعنی ایک وجود ثابت کرنا توحید ہے. یہ مقام ہم کو پانا ہے. ہم بھی نہیں رہنا وہاں پہ. لیکن یہاں پر اب اس میں کوئی بھی ایک درجہ لے لو. ابھی تینوں صحابی سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا بات کہ ہم حق کو دیکھ سکتے ہیں. ہم دیکھ رہے نہیں حق کو. دنیا ہٹیں گی تو دیکھیں گے نا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے؟ میں پہلے حق کو دیکھتا ہوں، بعد میں شے کو دیکھتا ہوں. ہم خالی شے کو دیکھ رہے، حق دکھ رہی نہیں وہاں پہ ہمارے کو. نہیں شے دکھ رہی، حق نہیں دکھ رہا. اب ہم دوسرے درجے پہ دیکھیں گے تو ہم جو سو کیا بولتے ہیں، ہم خالی شے پہ نظر ہے بھائی، دنیا پہ نظر ہے ہماری، ساتھ میں حق کو نہیں دیکھ رہے. ہم حق کو یعنی ہر شے کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، ساتھ رہ کے پرورش کر رہا اللہ تعالیٰ. لیکن دکھ رہا نہیں، ہم دیکھ نہیں سک رہے. وہ علم کہاں مل رہا ہمارے کو؟ فیضان غوث اعظم میں مل رہا. وہ ہے فیضان غوث اعظم حقیقت میں. یہ ہے فیضان غوث اعظم بولتے لوگ سمجھ رہے ہیں ایک الگ ذہن جا رہا جو الحمدللہ ہمارے سلسلے میں نہیں ہے. وہ نہیں ایک فیضان غوث اعظم دنیا کی طرف جا رہے ہیں. دنیا بھی ملتی، فیضان غوث اعظم نہیں ملتی بلکہ نہیں ہے. لیکن حقیقت میں کیا ہے فیضان غوث اعظم؟ لا الہ الا اللہ کا علم ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا ہے فیضان غوث اعظم ہے. نہیں تصوف کا علم وہ ہے. تصوف کے علم میں کیا ہے؟ یعنی
دل کو ماسی والا سے پیار کرنا. جب یہ دل میں سے نکلیں گا نا یہ ماسی والا، اس کی محبت یہ ہٹیں گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی محبت آئیں گی. اللہ کو ہم دیکھیں گے. حق ظاہر بصورت شے، شے سے حق ظاہر ہے. یہاں کہاں دیکھتے ہم؟ حق ظاہر بصورت شے، ہر شے سے حق ظاہر ہے. وہ ہم کو بتا دے ہمارے شیخ فیضان غوث اعظم میں وہ چیز ملتی ہے ہم کو. یہ حقیقت ہے فیضان غوث اعظم ہے ہم کو کہ منشاء حق پورا ہونا. نہیں منشاء حق پورا ہونا. تو یہ جو ہے نا یہ لوگ دیکھے کہ یہاں پر پنگے لگا کے کھانے کھلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کوئی یعنی تکلیف دہ چیز دکھ رہی دکھنے میں. نہیں تکلیف دہ چیز دکھ رہی ہے دکھنے میں، لیکن اصل طریقہ کیا ہے؟ پیران پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہر مہینے کی 11 تاریخ کے دن آپ جو ہے سو درس دیتے تھے. کون سا درس؟ آج جو ہم یہاں بیٹھ کے جو سو اپنے تجدید ایمان کرنا، یہ حقیقت میں 11ویں ہے. جو ہفتے میں ایک بار 11ویں ہوتی ہے ہمارے پاس. طریقہ یہ ہے، حقیقی طریقہ جو ہے نا 11ویں شریف کا، کہ ہر مہینے میں آپ کا معمول تھا کہ ہر مہینے کی 11، دراصل وہ 12 رہتی تھی. وہ 11 کے دن شام میں ان کے پاس پروگرام ہوتا تھا. 11 کے دن رات کے ٹائم پروگرام ہوتا تھا. وہ 12 تاریخ تھی اصل میں، لیکن ہم اس کو 11ویں کرے. الحمدللہ یہ بھی ٹھیک ہی تھے. نہیں 11ویں کے دن ہم کرتے پروگرام. تو 11ویں جو ہے نا آپ کیسے کرتے تھے؟ آپ پورے مریدین کو جمع کرتے تھے، جمع کر کے لا الہ الا اللہ کا علم دیتے تھے. لا الہ الا اللہ کا علم ایسا دیتے تھے جب بیٹھ کے لوگ یعنی علم دین حاصل کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا دین. اب 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھا بھوک لگنا شروع ہوتی تو آپ کیا کرتے تھے؟ لنگر بھی لگاتے تھے. لنگر بھی لگاتے تھے. اب کیوں؟ تاکہ لوگ مہمان آ رہے ہیں، اللہ کے مہمان آ رہے ہیں. اور ہم دنیاوی مہمان کی اتنی خاطر تواضع کرتے ہم کچھ بھی حاصل کرنے والا نہیں ہے. لیکن حضرت قبلہ فرماتے کہ ذاکر آنے سے پہلے اس کے آنے کا انتظام کرے نا، وہ بخشش کا بہت بہترین ذریعہ ہے ہمارے. کیونکہ ذاکر جو ہے نا ہمارا مہمان نہیں ہے. ذاکر نہیں. اب یہاں جو آنے والے ہیں اس محفل میں جو آنے والے ہیں یہ کسی جو محفل سجائے ان کے مہمان نہیں ہے. یہ کس کے لیے آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے آ رہے ہیں. تو اللہ کے مہمان جب آتے ہیں تو ان کا انتظام کرنا. نہیں لوگ جو سو خوشی خوشی کرتے. نہیں دیکھو آپ بڑے بڑے لوگ کیسے مسجد کی خدمت کیسا کرتے لوگ. کیوں کرتے؟ ایک عقیدہ ہے بھائی، نمازی آتے، مصلی آتے. نہیں اللہ کے مہمان ہیں. نہیں کس کیا چاہتے مسجد میں لوگ؟ نہیں جو مولوی صاحب کیا چاہتے، امام صاحب کیا چاہتے؟ نہیں اللہ کی خاطر آتے. تو یہاں پر تو نہیں، وہاں پر اللہ کی خاطر آتے لیکن اسم بے مسامہ کی نماز پڑھ کے چلے آتے. نہیں اسم، لیکن یہاں پر جو آتے یہاں پر ذکر کی محفل میں یہ اللہ کے حقیقی مہمان ہے. یہ مولا کے واسطے آتے، مولا کو پانے کے لیے، یعنی اپنی نماز کو سدھارنے کے لیے لوگ آتے ہیں یہ محفل میں. نہیں تو ذاکر کے لیے انتظام کرنا ہے، یہ بخشش کا ذریعہ ہے. نہیں اللہ کے مہمان ہیں. تو اللہ کے مہمان کی ہم اگر جیسو یعنی تعظیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ جب ہم اس کے پاس مہمان بن کے جائیں گے تو ہماری تعظیم کریں گے اللہ تعالیٰ. نہیں تو میرے بندوں کے ہاتھ سے تو انتظام کرتا تھا، یہ ایمان رکھ کے ہمارا چلنا ہے. ہم کو کوئی چیز نہیں. اور پیران پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ مت بناؤ. لیا دین کا کام کرنے کے لیے دنیا کا ذریعہ مت بناؤ. دنیا کا کام کی نیت نہ کرو خود میں. نہیں دین کا کام یعنی دین کو دنیا مت بناؤ، دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ مت بناؤ. بولے دین صرف اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اسی کے لیے کام کرنا ہے ہمارا. دین کا دین سے یہ کام کرو، اس کے بعد پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے ہمارا. نہیں روزی روٹی بھی کمانا ہے، نہیں سب کرنا ہے، لیکن یہ ذریعے کو صرف اور صرف اس میں اخلاص پیدا کرو. بولے دین کے کام کو دنیا کا یعنی ذریعہ مت بناؤ، دنیا کمانے کا ذریعہ مت بناؤ. بولے آپ کا فرمان ہے. نہیں اور کئی فرمان ہیں آپ کے، ایک ایک فرمان اگر لیں گے تو پورا تصوف پہ ہے آپ کا علم تصوف. نہیں تصوف کا علم ایسا ہے، یہ مرتبہ احسان کی عبادت کا علم ہے. یہ آخری درجے کی عبادت ہے. یہ عبادت کے 3 درجے، ایک ہے کہ ذمہ سے بری ہو جانا، ایک ہے کہ ذمہ سے اللہ نماز پڑھو والا پڑھ لیے، کہیں پڑھے کدھر پڑھے نہیں معلوم. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، پڑھ لے رہے کیوں پڑھو گا اللہ تعالیٰ، کبھی فکر پیدا نہیں اس کے اندر میں. اور ایک ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے، اچھی بات ہے، تھوڑا اچھی نماز ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، زندگی بھر لگا دی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر اللہ راضی ہوتا نہیں ہوتا کس کو معلوم؟ نہیں معلوم ہے آپ کو. لیکن ایک عبادت ہے جو مرتبہ احسان کی عبادت ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے. جو مقصد حیات کی عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کرنا، وہ مقصد حیات کی عبادت کیا ہے؟ مرتبہ احسان کی عبادت ہے. یہ مرتبہ احسان کی نہیں، تصوف کی عبادت ہے. یہ تصوف علم تصوف حاصل کرنا ہے. نہیں اس کے لیے ہم کو تھوڑا ریاضت مجاہدہ کرنا پڑتا، تھوڑا نہیں بہت یعنی تھوڑی محنت کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. یہ مقام حاصل کرنے کے لیے بہت یعنی بہت محنت کرنا ہے اس کے پیچھے. معمولی یعنی علم نہیں ہے یہ تذکیہ. اب جیسا کہ مولا بتا ایک مثال، جو نہیں کیا تھا وہ کمپٹیشن رکھے تھے، کون کے رکھے تھے کمپٹیشن؟ وہ ایک چائنا اور ایران کا کمپٹیشن ہوا تھا. بہترین مثال ہے. ہمارے پاس ایک مولا آئے تھے، انہوں نے بھی یہ مثال حضرت اللہ بہت پہلے دیے تھے مثال. یہ نہیں
یعنی ایک مقابلہ ہوتا چائنا میں اور ایران میں کہ بھائی جو بہترین تصویر بنائے ان کو انعام دیں گے بول کے. ہاں تو ایک بڑا کمرہ لیتے, بیچ میں پردہ بندھے تھے, اس کو بیچ میں پردہ لگائے تھے, ایک دیوار ان کو دیتے, ایک دیوار ان کو دیتے. جو پینٹنگ جس کی پینٹنگ اچھی رہی یعنی ان کو انعام. تو اب چائنا والے کیا کرتے, جیسا یعنی کمپٹیشن شروع ہوتا, جیسا مقابلہ شروع ہوتا ہی پینٹنگ کرنا شروع کرتے لوگ, پینٹنگ کرنا پہلے پینٹنگ کرنا اسٹارٹ کرتے لوگ. اب ایران والے کیا کرتے, بیچ میں پردہ بنے ہوا ہے نہیں, یہ لوگ دیوار کو گھستے رہتے, خالی گھستے رہتے. یعنی 1 مہینے کا ٹائم دیتے لوگ, 1 مہینے کا ٹائم طے ہوتا, 1 مہینے میں جو بہترین تصویر بنائیں گے ان کو انعام. تو یہ لوگ کیا کرتے, پینٹنگ بنانے میں لگ جاتے لوگ, لیکن ایران والے کیا کرتے, صرف دیوار کو گھستے رہتے. 1 دن جاتا, 2 دن جاتا, ہفتہ جاتا, 10 دن, صرف گھستے رہتے خالی. پیپر آج کل پیپر مارتے نہیں سر, گھستے رہتے. وہاں کا بادشاہ بولتا کیا کریں, دیکھو یہ لوگ تو چائنا والوں کو دیکھ کیا بولتے کہ وہ لوگ تو اپنے کام میں لگے ہوئے, یہ لوگ کیا کریں, بھی گھس رہے. ابھی 1 ہفتہ ہو گیا, پھر دیکھا, پھر گھس رہی. 15 دن ہوگا, گھس رہی. 20 دن ہوگا, گھس رہے. آخری دن آ گیا, اب پردہ کھلنے والا ہے تھوڑی دیر میں, دیکھے تو کیا ابھی بھی گھس رہی دیوار. اتنا گھس کے اس کو آئینہ بنا دیے, صورت دکھ رہی ہے اپنی اس میں پوری. آپ نے ٹھہرا پوری صورت اتنا گھسے اس کو نہیں, اتنا گھس کے پورا آئینہ بنا دیے. اس کے بعد جب پردہ ہٹا تو یہ پوری تصویر کیا ہوئی, یہ دیوار پہ آ گئی. تو گھسنا پڑتا, گھسے جانا پڑتا. جب گھسے گئے تو کیا ہوتا, مولا کی تصویر اپنے اندر آ جاتی. اپن گھسے جانا اس نے, وہ دیوار کہیں کو کیوں پتا, یہ مثال کیوں دے رہی, مثال ہم کو سن کے جیسے ایمان تازہ کرنا ہے. وہ گھس کے کر رہے کچھ بھی نہیں, انہیں ہے مولا اپنی جگہ موجود, پوری تصویر بنی ہوئی ہے اللہ کے تعالیٰ کی, مولا موجود ہے نہیں, صرف اپنے کو گھسے جانا ہے. اپنے کو اتنا گھسے جانا کہ مولا اپنے اندر نظر آنا. وہ تصویر اس میں اندر ہے, یہ دیوار میں تصویر نہیں ہے, یہ تصویر دیوار میں نہیں ہے, لیکن وہ تصویر حقیقت میں یہ ہے, لیکن دکھ رہی اس میں حق ظاہر بس صورت ہے. گھسنا پڑتا, گھس کے. اب وہ گھسنے میں تھوڑے ٹکتے, تھوڑے اکھڑ جاتے نہیں. علم تصوف کے گھسنا ہے, یعنی گھسنا مطلب اب گھسے جانا ہے. سمجھو مہندی کی مثال دیتے, مہندی پتا توڑ کے لگا لو, نہیں آتی, لگتی. مہندی جو ہے نا, آج رنگ ہے, کیسا کیا ہے مطلب نہیں, آج رنگ ہے, مولا کے گھر رنگ ہے, رنگ نہیں, رنگ کیسا آتا, رنگ گھسنے کی بات ہے. تو بتا رہا ہوں کہ مہندی کا پتا لے کے گھس لو, نہیں لگتی مہندی. تو مہندی کو کیا کرنا پڑتا, وہ پتے سے پہلے چھٹنا پڑتا, اس کو جھاڑ سے الگ ہو جانا پڑتا, اس کو پہلے اپنے جو درخت ہے, درخت سے الگ ہو جانا پڑتا, درخت سے الگ ہو جانا پڑتا. الگ ہو کے پھر اس کو کیا کرنا پڑتا, پھر پیسنا پڑتا, پیس جانا پڑتا انہیں, پیس کے پورا پاؤڈر بن جانا, باریک پاؤڈر بن جانا ہے. اس کے بعد اس کو لگاؤ, جہاں لگی وہاں رنگ دیتی. پہلے اپن تو پیسے جانا ویسا نہیں, ہم ویسے پیسے جانا ویسا. تو مہندی جب پتا جو ہے پہلے جھاڑ سے الگ ہوتا, نہیں ہم بھی دنیا سے الگ ہونا, پہلے دنیا سے الگ ہونا, معاصی واللہ سے الگ ہونا. نہیں الگ ہونا مطلب چھوڑنا نہیں, دنیا کو چھوڑنا مطلب الگ ہونا. اس کی محبت دل میں نہ رکھنا, دل میں محبت نہ رہنا. تو دنیا سے کٹنا, پہلے جھاڑ سے مہندی کا پتا کٹتا نا, سب سے پہلے دنیا سے کٹنا پڑتا, دنیا کو اپنے دل سے نکال دینا. نکالنے کے بعد میں کام یہاں ختم نہیں ہوا ہمارا, اب اس کے اوپر پیسنا ہے ہمارا. وہ چکی میں ڈال کے پیسے پتے کو کتنی تکلیف پیسے آتا نہیں, وہ پیس کے وہ پیسے تک رہنا ہو نہیں. ارے بھائی یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے, اپنا کام نہیں دکھ رہا بول کے ہم کیا کرتے, وہ کھڑے جاتے. اس میں ایک ہی, جب تک کہ مولا کو اپنے اندر دیکھنا ہے, جب دیوار کو گھس کے وہ فوٹو ادھر آ گئی نا, تو اپنے آپ کو گھسنا ہے. پیپر مانا زبردست موٹا پیپر لینا, وہی پتلا پیپر بھی اچھا موٹا پیپر لے کے گھسے تو پورا مولا اپنے اندر نظر آنا. جب دیکھیں گے اپنے آپ کو تو مولا کو دیکھیں گے نہیں. تو وہ ویسا پیسے جانا پڑتا ہے اس میں. تو تزکیہ نفس ہونا, اس کے لیے تصفیہ قلب ہونا, تجلی روح ہونا. اس وجہ سے بتا دے, تزکیہ نفس ہونا, سب سے پہلے نفس پاک ہونا. نفس پاک کرنے کے لیے صرف ایک ہی ہے, دنیا کی محبت دل سے نکالنا. اس کے لیے دنیا چھوڑنا نہیں ہے نہیں. لاکھ روپے, 10 لاکھ, 20 لاکھ, کروڑ, ارب پتی بن جاؤ, پرابلم نہیں ہے اسے نہیں, رکاوٹ نہیں ہے. اولیاء اللہ نے روکتے اسے, کماؤ کتنا کماتے کماؤ, لیکن اس کو اپنی جگہ پہ رکھو. باادب بن جاؤ نہیں, باادب بن جاؤ, بے ادب مت بنو, بے ادب بے دین ہوتے. باادب بنو, تم ارب پتی بن جاؤ لیکن باادب رہو. دولت کو کہاں رکھنا ہے, جیب میں رکھنا ہے. تھوڑی ہے جیب میں رکھنا ہے, ادب ہے یہ نہیں. تھوڑا زیادہ ہو گئی دولت, تجوری میں رکھنا. اس سے زیادہ ہو گئی, بینک میں رکھنا نہیں. اس کا مقام ہے دولت کا, یہ اس کا مقام ہے, یہ مقام پہ رکھنا. اس کو یہاں نہیں آنے دینا, یہ قلب میں نہیں آنا. وہ کتنی کماتے کما لو دولت, وہاں آنا, وہاں ادھر سب ادھر
نہیں ماں باپ ہے، ماں باپ ہے، محبت تو ماں باپ سے بھی کرنا ہے نا. کہاں رکھنا ہے ان کو محبت؟ نہیں دل میں نہیں رکھنا ماں باپ. میں دل سے چاہتا ہوں تو شرک ہو گیا. ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ پلکوں پہ رکھنا. پلکوں پہ رکھنا ہے ماں باپ کو. یہ ان کا مقام ہے. نہیں پلکوں سے نیچے نہیں آنا انہیں، پلکوں سے ماں باپ کو نیچے نہیں اتارنا، پلکوں پہ ان کا مقام ہے. بیوی ہے، بیوی کو کہاں رکھیں گے؟ سب سے زیادہ بیوی سے تھی دل میں. نہیں سب سے زیادہ دل میں بیوی سے تھی. بیوی کو کہاں رکھنا ہے؟ نہیں بغل میں رکھنا ہے. بیوی کو بغل میں رکھنا ہے. اب اولاد ہے انہیں بھی دل میں سے، تو یہاں سے نکالنا ہے، اس کو نکال کے گود میں رکھ لینا. نہیں دولت کو تجوری میں رکھنا ہے. نہیں ماں باپ کو پلکوں پہ رکھنا ہے، بیوی کو بغل میں رکھنا ہے، اولاد کو گود میں رکھنا ہے. نہیں لیکن قلب میں کوئی نہیں رکھنا. بعد اب ہے یہ بعد اب یعنی شے کو اس کے مقام پہ رکھنا. ماں باپ کو ماں باپ کے مقام پہ رکھنا، بیوی کو بیوی کے مقام پہ رکھنا، اولاد کو اولاد کے مقام پہ رکھنا، سب کو اپنے اپنے مقام پہ رکھنا. قلب میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رہنا. صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت رہنا قلب میں. نہیں یہاں پر یہ جگہ بعد اب ہے قلب میں صرف دو چیز رہنا. جس کے قلب میں دنیا آ گئی، نہیں دنیا یہ کیسا معلوم ہونا آپ نے؟ میں تو بولتا ہوں میرا تو دل میں دنیا ہے ہی نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کو رکھ کے پھرتا ہوں. بولتا ہوں کیسا معلوم ہونا دل میں دنیا ہے؟ دن میں ایک ہی نہیں کسوٹی دی اللہ والے. نہیں نقصان پہ تکلیف نہ ہونا، فائدے میں خوشی نہ ہونا. نہیں اب میں جا رہا ہوں 1 لاکھ روپے مل گئے میرے کو رستے میں، تھیلی میں لپٹے مل گئے. نہیں کتنی خوشی ہوتی، بہت خوشی ہوتی. یہ احساس نہیں رہنا، احساس نہیں ہونا قلب میں. نقصان ہو گیا تکلیف نہ ہونا. فیضان غوث اعظم کیا ہے بتائے؟ فیضان غوث اعظم یہ بھی واقعہ سب کو یاد ہے، تجدید ایمان کا سے. آپ کے فیضان غوث اعظم لوگ بولتے ہیں بھائی دنیا ترک کر کے جا کے جنگل میں بیٹھے تو اللہ والے بنتے ہیں. پیرانے پیر خبرہ رحمۃ اللہ علیہ کے پانی کے جہازاں تھے، نہیں کم پیسے والے تھے. آپ ایک جو جمعے کے دن جو لباس پہنتے تھے آپ لاکھوں روپے کا وہ دور کے، پھر 20 جمعے کو دوسرا نہیں پہنتے تھے آپ. نہیں ہر جمعہ نیا لباس پہنتے تھے، بہترین سب سے وہ دور کا کوئی نہیں پہن سکتے تھے ویسے لباس پہنتے تھے. ایک ہی بار پہنتے تھے، پھر اس کا پھر نیا لباس پہنتے تھے آپ. روک ٹوک نہیں ہے اسے، یہ دنیا نہیں ہے. یہ ہم سمجھ رہے اچھے کپڑے پہن کے پھرنا دنیا ہے، مرسڈیز کار میں پھرنا دنیا ہے. سمجھ نہیں دین ہے، وہ بھی دین ہے سمجھے تو وہ دین ہے. دل میں نہیں رہنا ہے. وہ پیرانے پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ پانی کے جہاز چلتے تھے، نہیں کنٹینر جاتے تھے آپ کے بڑے بڑے پانی کے جہازوں میں. نہیں آپ کا پانی کا جہاز کا کاروبار تھا. جب آپ خطبہ دینے ٹھہرے آپ مریدین کے سامنے تو اطلاع کیا آئی وہاں سے؟ نہیں بتا رہے یہ نہیں بعد اب کیسا بنے ہم کو علم تھا. یعنی ہم فیضان غوث اعظم بول کے ہم 11ویں کر لے رہے ہیں، ہر سال 11ویں کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، گھر میں جھنڈا لگا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن دل میں دنیا کی محبت رکھنا. کیسا فیضان غوث اعظم نہیں ہے وہ جو فیضان غوث اعظم وہ ہم کو بتا رہے ہیں. آپ نہیں کیا آپ خطبہ دے رہے ہیں؟ نہیں خطبہ دے رہے ہیں اطلاع کہ آپ کا جو مال جا رہا تھا وہ مال نہیں ڈوب گیا، غرق ہو گیا پانی میں. تو ہم مراقبے میں گئے، ہم کبھی گئے مراقبے میں یوں آنکھ سے دے رہے ایسا کیسا ہو گیا بولتے نہیں. جبکہ شریعت میں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، نہیں جو نقصان ہوتا. لیکن آپ کیا کریں؟ الحمدللہ بولے، قلب پہ نظر ڈالے. مراقبے میں گئے دیکھے قلب کے مقام پہ جانا پڑتا. علم تصوف کا ارکان یہ بھی ہے، دل کے مقام میں پہنچنا. اپنے قلب پہ نظر ڈالے تو دیکھے کہ قلب میں تکلیف نہیں. ارے ایسا کیسا؟ قلب جیسا تھا ویسی سے الحمدللہ فرمایا. انا للہ نہیں پڑھے آپ، نہیں آپ دیکھیں پہلے قلب کی حالت کیا ہے. نقصان ہوا تو تکلیف ہوئی کیا؟ نہیں ہوئی الحمدللہ بولے. پھر کچھ دیر کے بعد میں خوشخبری آئی کہ بھائی وہ آپ کا جہاز نہیں تھا، آپ کا جہاز تو پہنچ گیا جہاں پہ پہنچنا تھا، وہ دوسروں کا جہاز گر گیا. پھر آپ کیا کریں؟ پھر مراقبے میں گئے، دل کے مقام میں گئے. اب مراقبے میں جا کے کیا دے؟ پھر الحمدللہ بولے. نہیں پھر الحمدللہ بولے تو لوگ تھوڑے جب پروگرام ختم ہوا، حلقہ وغیرہ ختم ہوا، بیان ختم ہوا تو پوچھے کہ یا سیدی ہم آپ کے اندر ایک شریعت میں تو نقصان ہوا تو انا للہ پڑھنا ہے، نہیں فائدہ ہوا تو الحمدللہ پڑھنا ہے. پھر ہم تو آپ فائدے میں بھی الحمدللہ پڑھے، نقصان میں بھی الحمدللہ پڑھے. تو آپ فرماتے تعلیم دے رہے ہیں وہاں پہ مریدین کو، تعلیم دے رہے ہیں کہ جب نقصان ہوا کہ نقصان کی اطلاع آئی میرے پاتوں میں قلب کی کیفیت کو دیکھا کہ میرے قلب میں کچھ تکلیف ہوئی کیا؟ نہیں نقصان ہونے پہ کچھ تکلیف ہوئی کیا؟ نہیں ہوئی الحمدللہ بولے، الحمدللہ فرمایا. پھر دیکھے جب جہاز واپس صحیح سلامت آ گئے، خوشی ہوئی کیا میرے کو؟ نہیں ہوئی. پھر الحمدللہ فرمایا. نہیں تو اسے کیا بات معلوم ہو رہی ہے ہمارے کو کہ دنیا کی محبت دل میں ہے نہیں ہے. کیسا معلوم ہونا ہمارے کو کہ دنیا ہے تو خوشی نہ ہونا، دنیا گئی تو غم نہ ہونا. نہیں یہ ضرورت زندگی ہے.
ضرورت جیسی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا، اپنا کام نکالتے رہنا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو ہم کو چاہیے کہ فیضان غوث اعظم حقیقت میں لا الہ الا اللہ کا علم ہے. اللہ کو مالک جاننا، اللہ کو مختار جاننا، اللہ کو زندہ جاننا، اللہ کو قیوم جاننا، قیام جاننا. نہیں تو ہم کو وہاں تک جانا ہے. فیضان غوث اعظم حقیقت میں یہ ہے. تو اس میں کیا ہو رہا بولتے ہو، حقیقت فیضان غوث اعظم سے بہت لوگ یعنی مان رہے ہم کہ ہم پیرانے پیر کے غلام فلاں، مگر حقیقت میں فیضان لے رہے نہیں. حقیقت میں فیضان لے رہے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہا میں یہدی اللہ فہو المہتد، نہیں اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہ رہا اسی کو ہدایت دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کو حقیقی فیضان سے معلوم، یعنی حقیقی اولیاء اللہ سے نہیں وابستہ کرتا ہوں پر اللہ تعالیٰ. تو ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یعنی ماں باپ کے صدقے میں، نہیں ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں ہم کو اللہ تعالیٰ ایسے پیر سے ہم کو ملا. تو اب ہمارا کام ہے کہ وہ اس کو غنیمت جانے، غنیمت جا کے وہ مقام یعنی مرتبہ حاصل کرے. ہمارا یعنی ہمارے اوپر یہ فرض بنتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کام تھا. اللہ تعالیٰ ملا دیا، نہیں اللہ تعالیٰ ہم کو سمندر میں چھوڑ دیا. اب پانی پینا کتنا پیتے ہمارے اوپر ہے، پیو، مگر ہم کیا کریں، سمندر میں رہ کے ہم پیاسے رہ رہے ہیں. سمندر میں رہ کے پیاسے ان کے برابر ہے. تو اس کے لیے ہم کو کیا چاہیے کہ تزکیہ نفس ہونا، تصفیہ قلب ہونا، تجلی روح ہونا. جب ہوئیں گا یہ گھسے جا رہے ہیں اب یہ گھسے جا رہا ہے ہمارا. ہم یہ جو ہم شیخ جو ہم بار بار بلا رہے ہیں نا، الچیخ جو مارا ہمارا نفس آگے، نہیں کہنا چیخ مارتا بیٹھے تو پیراں درد ہوتے، ہاتھاں درد ہوتے، فلاں ہوتے. یہ تمام چیزوں میں کیا ہوتا بولتا ہوں، چھنی پھرتے رہتی ہے اولیاء اللہ کی. چھنی دیکھے کبھی ریتی چھاننے کی، ریتی چھان دے وہ 3 ریتی چھان کے بٹانا پھینک ڈالتے، کچھ بھی ویسٹ کام میں لیتے اس کو، نہیں باریک چھنی نہیں اس کو کام میں لیتے. تو یہ چھنی پھراتے رہتے اولیاء اللہ. جو چھنی میں چھن گیا اس کو چمکائے تھے، نہیں جو چھنی میں اوپر ہے گیا اس کو پھینک ڈالتے. کچھ بھی دوسرے کام رف کام میں اس کی ویلیو نہ رہتی. پہلے زمانے میں بٹانے کا ڈیزائن مارتے تھے گھروں پہ، بچ گیا سنے کچھ اہمیت، ارے یہ کیا بھائی یہ تو کامن مار دیے بولتے تھے. لیکن جو فنیشنگ لاتی تھی وہ باریک ریتی لاتی تھی. تو چھنی پھراتے رہتے اولیاء اللہ. جو چھنی میں چھن کے آ گیا تو انشاءاللہ اس کو کمال کو پہنچائے تھے. تو یہاں پر ٹکنا کام ہے، اس میں بہت کم لوگ ٹکتے اس میں. نہیں یہ علم تصوف کوئی معمولی علم نہیں ہے، نہیں اس کو سنبھالنے بھی آنا کہ ایسا علم ہے یہ. نہیں اس میں یعنی یا تو ہم کوئی نہ کوئی ایک مقام پہ آتے ہیں انشاءاللہ سمجھ جلا. تزکیہ نفس پہلے ہو جانا، ہمارا دل میں سے دنیا کی محبت نکل گئی تو انشاءاللہ سمجھ جلا فیضان غوث اعظم سے مالا مال ہوں گے. اور یہ علم کہیں بھی نہیں ہے. یہ علم میں تو اپنی زندگی میں دیکھا کہ جہاں بھی جاتا ہوں میں یعنی کیا بولنا چاہیے جو بات ہے ہمارے پاس کہ یعنی علامت ایمان کے اوپر محنت چلی پوری. علامت ایمان کے اوپر ہر کوئی علامت ایمان کے اوپر چل رہا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، پڑھو بھائی، کون نہیں پڑھو بنے، ہم تو پڑھے نہیں پڑھے، ہم نماز چھوڑے، روزہ چھوڑے، زکوٰۃ چھوڑے. یہ علامت ایمان ہے. نماز پڑھنے والوں کو دیکھا تو یہ نہیں مسلمان ہیں بولتے ہیں. نہیں کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ نماز فرق کرتی بولتے کیا کرے معلوم. نماز نہیں پڑھے تو کافر، نماز تو نہیں پڑھے تو کافر ہوتے چھوتے ایک حد تک ہوتے. نہیں اس کی توبہ کر لیا تو نہیں ایمان کی وجہ سے معاف ہو سکتا نہیں. لیکن اس میں کیا فرق بتا رہی، کافر اور مسلمان میں فرق نماز کرتی. مطلب نماز پڑھنے والوں کو دیکھ کے ہم بولتے کہ بھائی یہ نہیں مسلمان ہے. نہیں اس کو علامت ہے نا بھائی ایمان والا ہے بول کے ہم سمجھتے ہیں یہ علامت ایمان ہے. روزہ رکھے تو والوں کو کیا بتایا مسلمان ہے، یہ علامت ہے. یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص مسلمان ہے بول کے. نہیں لیکن حقیقت میں ایمان تو یہ نہیں. حقیقت میں ایمان کیا ہے؟ یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہیں. نہیں وہ معکم اینا ما کنتم، اللہ تعالیٰ میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں کہیں بھی ہے. یہ حقیقت ہے ایمان ہے. ہم کو یہاں تک کہ پہنچنا لا الہ الا اللہ کے ذریعے. انشاءاللہ سمجھ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم لا الہ الا اللہ کو پھر اور مزید سمجھیں گے. یہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم ہے. یہ نہیں گزشتہ ہمارے پاس کیا بات معلوم ہوئی تھی کہ اللہ کو مالک دیکھنا. پیرانے پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ مالک کی تعلیم دی وہاں پر. اللہ مالک ہے بھائی، جس کی ملک ہے اس کو تکلیف ہوتی، میوکے کی تکلیف نہیں. اللہ مالک ہے تو دیکھو انشاءاللہ سمجھ نہ نقصان ہوگا نہ جیسو رنج و غم ہوگا. اللہ کو مالک جانا ہمارا سب سے پہلے. جب بھی ہم ذکر کرنے بیٹھے اللہ مالک ہے، میں اس کی مملوک ہوں، میں اس کا مملوک ہوں. میں اس کی ملک ہوں، اللہ کی ملک ہوں، میں مملوک ہوں. اللہ مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے. جس پہ نظر ڈالیں گے اللہ کو مالک دیکھیں گے اس سے پہلے انشاءاللہ. اب ہمارا پہلے یہی ہونا جہاں نظر پڑی ہماری یہ عبادت ہے، ہماری بے ریا عبادت ہے. یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا. ہم بیٹھے استظہار کر لو 2 منٹ خالی بے ریا عبادت. ہم اتنی نمازاں پڑھیں کتنی ریا ہو رہی، لوگ ہم نمازی بول رہے ہیں، لوگ ہم روزے دار بول رہے ہیں. نہیں لیکن بیٹھے کسی پر نظر ڈال کے دیکھے کہ یہ اللہ کی ملک ہے، بس اس میں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، دیکھو اس کے بعد یہ بے ریا عبادت. اللہ کی نظر بن جاتی ہے ہماری نظر. اللہ کیا دیکھ رہا ہمارے کو؟ نہیں مثال کے طور پر یہ ٹیبل کو اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہا؟ ہم ٹیبل دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو ٹیبل دیکھ رہے ہیں. اپنے آپ کو میں ہوں دیکھ لے رہے ہیں، یہ میرا دوست ہے، میرا بھائی، یہ میری اولاد ہے، یہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کیا دیکھ رہا ہے اس کو؟ اللہ ملک دیکھ رہا ہے، یہ میری ملک ہے بول اللہ تعالیٰ. تو ہم اگر آپ بولے یہ اللہ کی ملک ہے بول تو اپنی نظر اللہ کی نظر ایک نہ کوئی. ایمان والا جب دیکھتا ہے تو میں اس کی نظر بن جاتا ہوں بول اللہ تعالیٰ.
یہی ہے نظر. ایمان والا جب دیکھتا ہے تو میں ایمان کیا ہے, اللہ مالک ہے دیکھنا ہے. نہیں ایک ایک چیز تصور میں ایک ایک چیز معلوم ہوتی ہے ہمارے کو. کبھی سوچیں بیٹھ کے کہ اللہ ایمان والا جب دیکھتا ہے تو میں اس کی نظر بن جاتا ہوں. بول اللہ تعالیٰ کیسا بنتا بھائی, نظر کیسا بن رہی, یہ اللہ کی ملک دیکھا, اللہ بھی اس کو ملک دیکھ رہا. اب میری نظر اللہ کی نظر ایک ہوگی. نہیں ایمان کیا ہے میرا, ایمان یہ ملک اللہ کی وجہ میں ایمان لا رہا ہوں. اللہ اپنی ملک دیکھ رہا, اسی پر نظر, ایک ہی شے پہ نظر آ رہی. اللہ میری ملک دیکھ رہا ہے, اس کو اپن اس کو اللہ کی ملک دیکھ رہی. اپنی نظر اللہ کی نظر ایک نہ ہو گئی, اپنی ملک سے میرا گھر یہ مولا کا, اللہ دیکھ رہا ہے یہ اللہ کی ملک ہے. اور یہ نہیں اللہ اپنی ملک دیکھ رہا ہے یہ میری ملک ہے, میں کیا بولوں یہ اللہ کی ملک ہے. نہیں اللہ کی نظر میری نظر ایک ہوگی نا, نہیں ہوئی. تو ایمان والا پہلے تو ایمان ہے ہمارا, یہ اللہ کی ملک بولے ایمان ہے ہمارا. تو اب ہمارا ایمان آ گیا یہ اللہ کی ملک ہے, اب اللہ بھی اس کو مالک دے رہا, میں اس کا مالک ہوں. اب اپنی نظر اللہ کی نظر ایک ہوگی. کام کر رہا ہوں میں اللہ کی قوت سے کام کر رہا ہوں. نہیں میں کام کر رہا ہوں, کوئی اگر یہ استظہار کرا کہ یہ قوت اللہ کی ہے, نہیں اللہ دیکھتا اوپر سے یہ میری قوت سے کام کر رہا ہوں. نہیں ہو اللہ تیری قوت ہے بولے تو اللہ کی نظر اپنی نظر ایک ہوگی. نہیں جب میں ایمان والا چلتا ہے تو میں اس کے پیر بن جاتا ہوں. ایمان والا چلا تو یہ قوت مولا کی ہے بولے تو یہ اس کا ایمان ہے کہ یہ قوت اللہ کی ہے. اب اس کے ایمان سے چل رہا یہ قوت اللہ کی, اللہ بول رہا ہے میری قوت سے چل رہا. اللہ کی نظر ایمان والی کی نظر ایک ہی ہوگی. نہیں میں زندہ ہوں, میں زندہ کہاں ہوں, میں تو مردہ ہوں. اللہ ہمارا کیا دیکھ رہا, اللہ ہمارا مردہ دیکھ رہا. میں حیات جاتا تو زندہ ہے انہیں, نہ تو زندہ ہے میں اس کی حیات لے مر جاتا, ایک سیکنڈ میں مر جاتا ہوں انہیں. تو میں کس کی حیات سے زندہ ہوں, حیات اللہ کی حیات. اب اللہ میرے کو مردہ دیکھ رہا, میں بھی مردے دیکھ رہا ہوں. نہیں وہ صاحب ایک واقعہ بولے, ایک بڑی بھی ایک اللہ والوں کو جیسے ارے مردے کہاں جا رہا بولے تو اللہ والوں کو ایک بڑی بھی پوچھے یہ مردے کہاں جا رہا بولے تو اماں میرا حقیقی نام کو تو کیسا معلوم پوچھو. آج تک میں میرے اصلی نام سے کوئی بھی نہیں پکارا, پہلی بار تم کا پکار رہے. ارے مردے کہاں جا رہا بولے تو اپنے کو مردے بولتا ہے میرے کو. ارے حقیقی بات بول رہا ہوں مردہ, اے مردے کہاں جا رہا بولے تو انہوں خوش ہو گئے انہیں. ارے اماں میں آج تک میرے اصلی نام سے کوئی نہیں پکارے. نہیں اصل اپنے مردے چھ اپن, نہیں اپنے آپ کو مردے بولنے میں کوئی حیبت ہوتی, کسی کو مردے بولے تو نہیں ماننے کو آتا. نہیں حقیقت میں تو مردے ہی چھ انہیں. مردے بولے خوش ہونا بھی, ارے کیا بات بولے تو میرا حقیقت کیسا پہچانے میں مردہ ہوں سب بتاؤ بول کے پکڑ نہیں بتا سکتا ہوں. نہیں میں مردہ ہوں تو بتا ثابت کر. میں بولتا ہوں میں مان رہا ہوں میں مردہ ہوں, میں حقیقت میں مردہ ہوں. تو بولا میں مان لیا, ثابت کر میں مردہ ہوں. نہیں کر سکتا, بول رہے اگر بولے تو اہل دل کیسا ہے مردہ, اللہ کی نظر ہے وہ. انہیں اسم بے مسمہ کر رہا, مردہ بولے گالی دے رہا اپنے کو. نہیں اپن مردہ بولے تو نہیں عبادت ہو جاتی. مردہ بولنے میں بھی عبادت, کوئی چیز ابس پیدا نہیں کرا اللہ تعالیٰ. مردہ لفظ میں بھی عبادت ہی ہے. نہیں انہیں غفلت میں مردہ بولا تو گنہگار ہو جا رہا. اپن نہیں اپن استعزار سے اگر مردہ بولے تو عبادت ہو جا رہی. انہیں بھی مردہ بول رہا, اپن بھی مردہ بول رہے ہیں. لوگ مردہ بولے تو گالی سمجھ رہے ہیں, اپنے کا عبادت ہے. نہیں اپنے کا نہیں. اب ایسے لوگ کو المدد یا غوث بولا تو شرک بولتا. نہیں انہیں مردہ بول کے گالی دے رہا, اپن مردہ بول کے توحید حاصل کر رہے ہیں. ایک نہیں دنیا دار مردہ بول کے یعنی گناہ میں پڑ رہا, ہم مردہ بول کے توحید لے رہے ہیں. وہاں پہ مردے میں مردہ بولنے میں توحید ہے. توحید یہیں سے اپنے آپ کو مردہ سنتے توحید ہے. اللہ زندہ ہے. نہیں تو اللہ کی نظر اللہ ہم کو مردہ دیکھ رہا, اپن بھی مردہ دیکھے تو نہیں اپن بھی مردہ. تو جو ذکر میں رہتا ہے انہیں زندہ ہے, جو اللہ کی یاد میں رہتا نا انہیں زندہ ہے. اللہ کی یاد میں سے مراد اللہ کی طرف متوجہ ہونا. نہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا, کیسا متوجہ ہونا, حیات میری نے مولا کی انہیں زندہ ہے. اللہ کی حیات سے زندہ ہے. نہیں ذکر کے معنی متوجہ ہونے کے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہماری نظر اللہ کی نظر بننا, ہمارا قوت اللہ کی قوت بننا, ہماری حیات اللہ کی حیات بننا. کتنا علم ہے یہ. نہیں ایک علم سے بھی ہم ولایت کے درجے پہ پہنچ سکتے. کوئی ایک چیز بھی لے لیے تو بس ہے. نہیں کوئی بھی ایک چیز سے ہم اللہ کے قریب پہنچ سکتے, اللہ کے ولی بن سکتے. نہیں کوئی ایک چیز جس پہ ہم لکھ سکتے, جو کام ہم کو آتا نا وہ کام ہم پکڑ لے کے دنیا کا کام آتے. اب میں ٹیلر ہوں سمجھے, ایک ٹیلر ہے, اس کو ٹیلر کا کام جم گیا, انہیں کیا کرتا, ٹیلرنگ سے کیا کرتا, پیسہ کماتا. سب کا مقصد ایک ہی ہے, کوئی ٹیلرنگ کر کے پیسہ کما رہا نہیں, مولا پلمبنگ کر کے کام پیسے کما رہے ہیں. نہیں مولا جو سو جم چلا کے پیسے کما رہے ہیں, جو بھی ہے مارکیٹنگ کر کے. نہیں سب اپنے اپنے, سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ پیسہ کمانا. نہیں اپنے اپنے طریقے سے لوگ نہیں مالدار بن رہے ہیں. نہیں مقصد بولوں کا مال کمانا ہے, ایک ہی ہے, لیکن طریقے الگ الگ ہے. نہیں اللہ تک پہنچنے کے طریقے الگ الگ ہے, مقصد ایک ہی ہے. سب جن اللہ کو پہنچتے, کوئی قوت سے تو نہیں میری قوت نہیں بول کے اللہ تک پہنچ جاتا, کوئی میری ملک نہیں بول کے اللہ تک پہنچ جاتا. نہیں کوئی ایک راستے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے. اللہ کے پہنچنے کئی راستے, 9 راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. کوئی بھی ایک راستے سے اللہ کو مالک جان لو, اللہ کے راستے پہنچتے. نہیں
لہٰذا ٹائم زیادہ ہو گیا، لوگ نینا بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ سبحان اللہ. تو بات جو ہے نا سمجھنے کا ہے، فیضان غوث اعظم حقیقت میں یہ ہے. فیضان غوث اعظم انشاءاللہ سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ اور توفیق دیا، حیات دیا تو انشاءاللہ اور مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سامع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.